السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 65 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم۔ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ قادر ہے اس بات پر ان یبعث علیکم، یہ کہ وہ بھیجے تمہارے اوپر عذاب، من فوقکم تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پیروں کے نیچے سے۔ ارجل یہ رجلن کی جمع ہے، یعنی پیروں کے نیچے سے۔ او یلبسکم شیعا، یا وہ خلط ملط کر دے، یعنی لڑا دے وہ تمہارے گروہوں کو۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور وہ چکھا دے تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کس طرح نصرف مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں آیات کو تاکہ وہ سمجھیں۔ نصرف کا معنی پھیر پھیر کر بھی ہوتا ہے، یعنی مختلف انداز میں، کبھی کسی رخ کبھی کسی رخ۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی کہ آپ کی امت کو کس کس طرح سے آزمایا جا سکتا ہے، اور ان کے گناہوں کی سزا اس دنیا میں ان کو کس کس طرح سے مل سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو اوپر سے عذاب ان پر بھیج دے۔ اوپر سے بارش کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، آندھی کا بھی ہو سکتا ہے، کڑک کا بھی ہو سکتا ہے۔ پہلی امتوں پر پتھر برسے، وہ بھی اوپر سے ہی برسے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر اللہ کے سامنے لمبی چوڑی گزارش کی اور اللہ سے آرزو کی کہ میری امت کو اس طرح سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آرزو کو قبول فرمایا۔ پھر فرمایا کہ او من تحت ارجلکم، پیروں کے نیچے سے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اس میں زلزلہ ہو سکتا ہے، قحط سالی ہو سکتی ہے، اور سیلاب بھی ہو سکتا ہے اس سے مراد۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ سے بہت لمبی چوڑی گزارش کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی گزارش کو قبول فرمایا۔ پھر اللہ نے تیسری بات فرمائی، او یلبسکم شیعا، کہ وہ تمہارے گروہوں کو، قبیلوں کو آپس میں گتھم گتھا کر دے، لڑا دے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، تم میں سے ایک دوسرے کی لڑائی ایک دوسرے کو پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پھر بہت لمبی چوڑی گزارش کی اور اس بات سے پناہ مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایک قسم کی سزا ان لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں ملتی ہی رہے گی۔ اور پہلی دو سزائیں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے کلی طور پر وارد کرنے سے آپ کی دعا قبول فرمائی، کہ جس طرح پہلی امتیں ساری کی ساری ایک عذاب سے ہلاک ہو جاتی تھیں، اس طرح یہ امت پوری کی پوری ایک ہی وقت میں ایک عذاب سے ہلاک نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد ہے۔ لیکن یہ سارے عذاب جزوی طور پر تو آتے ہی رہیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آ ہی رہے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے عذاب ہیں، اور کس لیے آتے ہیں؟ لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں۔ یعنی کوئی بھی عذاب جب آتا ہے اس قوم کو یا اس قبیلے کو یا اس فیملی کو یا کسی شخص کو سمجھانے کے لیے آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منہ موڑے اور اطاعت کی طرف آئے۔ فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور جھٹلا دیا ہے اس کو آپ کی قوم نے، حالانکہ یہ حق ہے۔ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، کہہ دیجئے کہ میں تمہارے اوپر وکالت نہیں کرتا، کارساز نہیں ہوں۔ یعنی یہ عذابات مشرکین عرب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو مختلف عذابوں سے ہلاک کرتا رہا۔ یہ لوگ ان عذابوں کے اندر مبتلا تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنا رحم و کرم کیا، اور ان کو اللہ نے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد اتفاق کی دولت سے نواز دیا۔
تو فرمایا کہ یہ لوگ ابھی بھی آپ کی نافرمانی سے باز نہیں آئے اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کو یہ جھٹلاتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے۔ اس سے مراد ہوا سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن حق ہے، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں کہ آپ کی نبوت برحق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا کلام بھی ہے، یعنی سب چیزیں اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ لست علیکم بوکیل، میں تمہارے اوپر کارساز نہیں ہوں، وکالت کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں صرف اللہ کا حکم پہنچا دینے والا ہوں، اور تم عمل کرو گے تو اللہ کے عذابات سے بچ جاؤ گے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے لیے وقت مقرر ہے اور ان قریب تم جان لو گے۔ یعنی مشرکین مکہ اس قدر دلیر تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے احکامات سن کر ڈرتے نہیں تھے، بلکہ پوچھتے تھے کہ پھر اچھا کب آئے گا عذاب۔ تو فرمایا کہ ہر کام کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اور اپنے وقت مقرر پر وہ کام ہو جائے گا، اس سے پہلے نہیں ہوگا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مکہ میں ان کی دوستی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ مکہ میں آئے، اور مکہ میں آ کر یہ امیہ کے پاس ٹھہرے، امیہ بن خلف کے پاس، اور ان کا عمرے کا ارادہ تھا، جبکہ ابو جہل نے یہ پابندی لگا رکھی تھی کہ کوئی بھی مسلمان عمرہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال امیہ کے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، تو وہ ان کو چھپا کر لے گیا، لیکن عین طواف کے وقت میں ابو جہل آ پہنچا، اور اس نے امیہ کو اس بات پہ ڈانٹا اور غصے سے بولا کہ یہ مسلمان کیوں یہاں طواف کر رہا ہے، اس کو کیوں اجازت دی گئی ہے۔ تو انہوں نے حیل و حجت کی، تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑے، کہنے لگے کہ تم اگر اس طرح مجھے روکتے ہو تو یاد رکھو کہ میں تمہارے تجارتی قافلوں کا رستہ کاٹ ڈالوں گا۔ اس پر ان دونوں کی آپس میں انبن ہو گئی، تو تکرار ہو گئی۔ تو بہرحال بات جو تھی ختم ہو گئی۔ امیہ کہنے لگا کہ ذرا سوچ کے بولو کہ یہ مکے کا سردار ہے۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا یہ سردار ہے مکے کا، یعنی یوں بات کو حیران کن بنانے کے لیے کہا۔ کہنے لگے کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارے ساتھیوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ تو امیہ اس بات پر بڑا خوف زدہ ہو گیا، کہنے لگا کہ کہاں، مکے میں یا مدینے میں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ نہیں پتہ کہ کب ہوگا، بہرحال یہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہے اور یہ ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کو آپ کی صداقت کا اس قدر یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ دیتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام بالآخر ہو کر ہی رہنا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، وقت تھوڑا اور گزرا تو یہ جنگ بدر میں جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن ابو جہل اس کو زبردستی لے گیا، اور پھر یہ دونوں بڑی بدترین موت مرے اور بدر کے کنویں کے اندر پھینکے گئے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سچ ہوا کہ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، ہر خبر کا وقت مقرر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مجرمین کو جہاں ڈھیل دینے کا فیصلہ کیا ہے وہاں وہ ڈھیل دے دیتا ہے، جب وہ اچانک پکڑنے پہ آتا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ اچانک بھی پکڑ لیتا ہے۔ یہ اس کا فیصلہ ہے، وہ جیسے چاہے ویسے کرتا ہے، اس نے ہر کام کا جلدی یا دیر سے وقت لکھ رکھا ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو، یخوضون جو مشغول ہوتے ہیں ہماری آیتوں کے خلاف بحث میں، جو بحث کرتے ہیں ہماری آیتوں کے بارے میں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس ان سے منہ پھیر لیجئے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر يُنْسِيَنَّكَ بھلا دے آپ کو شیطان، فَلَا تَقْعُدْ پس نہ بیٹھو، بعد الذِّكْرَىٰ یاد آنے کے بعد ظالموں کی قوم کے ساتھ۔ یعنی اس آیت سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ جس مجلس میں خلاف شرع کام کیے جا رہے ہوں، یا آیات کو یا احادیث کو جھٹلانے کا ارادہ کیا جا رہا ہو، جھٹلایا جا رہا ہو، اس طرح کی بحث اور گفتگو کی جا رہی ہو، تو وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ ایسے ہی ایک واقعہ ایک دفعہ ایک رسالے کے اندر تھا کہ یورپ ممالک میں سے کسی ملک میں کوئی فوجی تھا
جو ریٹائرڈ ہو رہا تھا، اور اس نے اپنے ریٹائرڈ ہونے کی وجہ سے اس نے ایک بہت بڑی دعوت کر رکھی تھی. شاید وہ روس کا تھا یا کسی دوسرے ملک کا تھا، بہرحال مجھے اس ملک کا یاد نہیں ہے کہ وہ کہاں کا تھا. تو اس دعوت کے دوران اس نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا. اس میں جو اس کے منتظمین تھے اس دعوت کے، ان میں ایک مسلمان فوجی بھی تھا. تو انہوں نے وہاں کچھ یعنی ڈانس کا بھی پروگرام بنا رکھا تھا. تو جب ڈانسر خواتین جو تھیں وہ آئیں اور وہ ڈانس کرنے لگیں، تو ان کے اوپر قرآن مجید کے اوراق پھاڑ کر ان کے اوپر نچھاور کیے گئے، جس طرح پھول اور پیسے پھینکے جاتے ہیں. تو وہ ورقے جو تھے وہ زمین پر گرتے اور وہ اس کے اوپر ہی وہ ناچتی، یعنی ان کے پیروں تلے وہ روندے جا رہے تھے. مسلمان شخص نے جب یہ سارا کچھ دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے یقین کر لیا کہ یہ لوگ نہ زندہ نہیں بچیں گے. وہ وہاں سے نکل گیا. ابھی وہ نکلا ہی تھا کہ اس ہال کے ایک کونے میں سے ایک نیلے رنگ کی روشنی نمودار ہوئی، یعنی ایک کڑک تھی جس کی ایک چمک نیلے رنگ کی تھی، اور اس نے آنن فانن پورے ہال کو اس طرح سے اس نے اپنی لپیٹ میں لیا کہ وہ زلزلہ بڑھتا بڑھتا پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں اس نے لے لیا، اور بہت سا علاقہ اس ملک کا جو تھا نا وہ ہلاک ہو گیا. تو اس لیے جو لوگ غیر اسلامی کام کر رہے ہوں، یا خاص طور پر جہاں قرآن اور حدیث کا نام لے کر اس کی مخالفت کی جا رہی ہو، ایسی مجلس میں بیٹھنے سے گریز کرنا چاہیے. ایک ہوتا ہے کہ لوگ عام اپنے گناہ میں مشغول ہیں، وہاں بھی شریک نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں قرآن اور حدیث کی مخالفت کا ذکر کیا جا رہا ہو، وہاں تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے. فرمایا کہ اگر شیطان بھلا بھی دے تو یاد آنے کے بعد فوراً اٹھ جاؤ. یعنی ہمارے خاندان کی یا ہمارے ملنے والے لوگوں کی ایسی مجلسیں، کوئی جس طرح سالگرہ کی مجلس ہوتی ہے، یا اسی طرح برسی ہے کسی کی، یا اور ایسی بہت سی مجلسیں ہیں جہاں گانے بجانے کا کام کیا جاتا ہے، یہ شادی وغیرہ کے موقع پر مہندی اور اس طرح کی ساری مجلسیں. ان مجلسوں کے جو ان کی خرافات ہیں ان میں شرکت سے بچنا چاہیے، کہ ان کی خرافات میں شریک کم از کم نہ ہوا جائے. اور اسی طرح جہاں گانا بجانا، مخلوط مجلس اور اس قسم کے گناہ ہوں، وہاں سے کنارہ کرنا چاہیے. فرمایا وما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، اور نہیں ہے تقوی اختیار کرنے والے لوگوں پر ان کے حساب میں سے کچھ بوجھ. یعنی جو متقی ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کا بوجھ نہیں ڈالے گا، اس صورت میں کہ انہوں نے اپنا حق ادا کیا اور گناہ گاروں کو گناہ سے بچنے کی تلقین کی. تو ایسے لوگ ان کے گناہ کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. وَلَٰكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور لیکن یہ نصیحت ان کو کر دینا ہے تاکہ وہ بچتے رہیں، بچ جائیں. یعنی متقین کو یہ نصیحت کر دینا چاہیے کہ وہ گناہ گاروں کے گناہ کے فعل میں شرکت نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ 4 طرح کے ہیں. ایک آپ نے فرمایا کہ وہ مالدار جو اللہ کی راہ میں چلو بھر بھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کرتا ہے، تو اللہ سے وہ اجر کا امیدوار ہے. دوسرا وہ ہے جو اس کو دیکھ کر خواہش کرتا ہے اور اس کی یعنی دلی طور پر اس کی تعریف کرتا ہے کہ اس کا فعل اچھا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم سوا، یہ دونوں برابر ہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہ بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو دیکھ کر سراہتے ہیں، اور اگر وہ کسی مجبوری میں ہیں، یعنی ماں باپ اس کو ایسا نہیں کرنے دیتے، یا اور کوئی ان کے پاس مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ اس گناہ کو نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے آپ پر پریشان ہوتے ہیں، اس بات پر افسوس کرتے ہیں کہ میں اس میں شرکت کیوں نہیں کر سکتا. یا شوق سے بیٹھ کر وہ ٹی وی یا موبائل یا کمپیوٹر کی سکرین پہ، نیٹ پہ وہ ان پروگراموں کو دیکھتے ہیں اور سراہتے ہیں. فرمایا ہم سوا، یہ 2 برابر ہیں، وہ 2 برابر ہیں اور یہ 2 برابر ہیں. تو انسان نیکی یا برائی کی خواہش کرنے سے بعض اوقات کرنے والے کے برابر درجہ پا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ ان کو نصیحت کر دو. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو
جنہوں نے پکڑا یا بنا لیا اپنے دین کو لعب کھیل ولہون اور فضولیات تماشا، یعنی انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا سمجھا۔ وہ اپنے آپ کو دین کے سانچے میں نہیں ڈھالتے بلکہ دین کو اپنے سانچے میں ڈھالتے ہیں۔ جہاں اپنے کسی کام میں آسانی محسوس ہوتی ہے وہاں دین پر عمل کر لیتے ہیں، جہاں دین کا کام مشکل لگتا ہے وہاں وہ دنیا داری پہ عمل کر لیتے ہیں، مفاد پرست ہیں، صرف اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ فائدہ کہاں سے ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دو، یعنی یہ لوگ غلط ہیں جو مفاد پرستی کے لیے، دنیا کے فائدے کے لیے دین کو کھیل اور تماشا سمجھتے ہیں۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، وَذَكِّرْ بِهِ اور ان کو نصیحت کر دو، ان تُبْصَلَ یہ کہ پھنسایا جائے گا، گرفتار کیا جائے گا ہر شخص کو اس چیز کے بدلے جو اس نے کمایا، یعنی ان کو بتا دو کہ ان کی کارکردگی ان کے لیے یا گرفتاری کا سبب بنے گی یا آزادی کا۔ اچھا عمل کریں گے تو آزاد ہو جائیں گے، برا کریں گے تو پھنس جائیں گے، یہ ان کو بتا دو۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوست اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا، یعنی ان کو پھر اللہ سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا اور اگر وہ یعنی تعدل بدلہ دینا چاہے گا، یہاں نفس مراد ہے کہ کوئی بھی نفس کوئی بھی شخص اگر بدلہ دینا چاہے گا لا یؤخذ منہا تو اس سے نہیں لیا جائے گا، یعنی بدلے میں کوئی بھی چیز اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر ہم اس کو یوں پڑھ لیں، اور اگر بدلے میں دے وہ کل عدل ہر چیز کو بدلے میں دے دینا، لا یؤخذ منہا تو اس سے قبول نہیں کی جائے گی، تو یہ ترجمہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، لیکن پھر بھی وہاں اس کے قبیلے کے افراد ہوں گے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجرم یہ پسند کرے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کہ مجرم یہ کہے گا کہ میرے سارے قبیلے کو پکڑ لو، میرے بیٹے کو، میری بیوی کو، میری اولاد کو، میرے خاندان کو، اللہ میرے بدلے میں ساری دنیا کو جہنم میں ڈال دو لیکن مجھے بچا لو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بھی یہی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ اس سے بدلے میں کوئی شخص بھی اس کے بدلے میں جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، بلکہ وہ اپنے گناہوں کی سزا خود ہی قبول کرے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ ایسے لوگ ہیں جو پھنسا دیے جائیں گے، یا پھر اس کا معنی گرفتار پڑھ لیں، جو گرفتار کیے جائیں گے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، ان کے لیے پینا ہوگا من حمیم کھولتے ہوئے پانی کا، اور ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی آیات سے کھیلنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کی مخالفت کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ مل جل کر بیٹھنا، اپنے دین کو کھیل تماشے کی طرح فضول سمجھنا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کفر کا سبب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخر پہ فرمایا کہ بما کانوا یکفرون، کہ وہ کفر کرتے تھے۔ یعنی کفر چھوٹے پیمانے کا بھی ہوتا ہے اور بڑے پیمانے کا بھی۔ اگر کوئی شخص حدیث اور شریعت کے ایک حکم کا بھی انکار کر دیتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک اس کا کفر ہے، اس نے ایک حکم کا کفر کیا، تو اس لیے ان تمام چیزوں کو کفر کے برابر کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہہ دیجئے کہ کیا ہم پکاریں اللہ کے سوا ایسے معبودوں کو جو نہ ہی ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اور ہم لوٹا دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر، یعنی دوبارہ کفر میں ہم پلٹ جائیں۔ بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے۔ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس شخص کی طرح کہ جس کو پاگل کر دیا ہے شیطان نے، فی الارض حیران، اور وہ زمین میں حیران پھرتا ہے، یعنی اس کی کوئی منزل نہیں۔
اس کا کوئی پروگرام نہیں۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اس کے کچھ ساتھی ہیں جو اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ائتنا، ہماری طرف آ جا۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجیے کہ بے شک اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہو جائیں، اسلام لے آئیں رب العالمین کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ ان کو کہہ دو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسے بتوں کو پوجیں جو کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ یعنی معبود تو وہ ہوتا ہے جو نفع اور نقصان کا مالک ہو، اور وہ اپنی عبادت میں، اپنی وحدانیت میں کسی کا محتاج نہ ہو، جبکہ بت تو محتاج ہیں۔ اگر وہ بت ہیں تو ان کے پتھر اللہ نے پیدا کیے، یا جس مٹیریل سے بنے ہیں وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اگر وہ فوت شدگان ہیں تو جو اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھ سکے وہ کسی اور کو کیا رکھیں گے؟ جو خود کسی بیماری یا کسی مجبوری کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں، وہ دوسروں کی مجبوریاں کیا سنیں گے؟ ان کو کیا وہ ان کی مدد کریں گے؟ نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، ہم اپنی ایڑیوں پر پھر کفر میں چلے جائیں، یعنی جس کفر سے ہم آئے تھے پھر اس میں ہی چلے جائیں اللہ کی ہدایت کے بعد، یہ تو ناممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک مثال دی ہے کہ اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے گھیرا ہوا ہے، یعنی جس کو جن چمٹے ہوئے ہیں اور وہ شیطانوں کے ہتھے چڑھا ہوا ہے، اپنے ساتھیوں سے دور اس کو وہ لے گئے ہیں اور اس کو یعنی پھسلا رہے ہیں، بہکا رہے ہیں، اور اس کے ساتھی اس کو آوازیں دے رہے ہیں کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، آؤ ہم تمہارا بچاؤ کرتے ہیں، ہماری طرف ایک مرتبہ آؤ، تو لیکن وہ آتا نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ شخص ہے جو دین کو سمجھنے کے بعد پھر وہ شرک اور کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، ان کو بتا دو کہ ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی ہے، یعنی جو رستہ اللہ نے متعین کیا ہے، جو اصول، جو قانون اللہ نے دیے ہیں وہ ہیں ہدایت۔ اس کے علاوہ ہدایت اور راہ راست اور کوئی نہیں ہے۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے لیے سر تسلیم خم کر لیں، یعنی صرف اسی کی بات پر جھکیں۔ وہی ایک ایسی ذات ہے جو اطاعت کے لائق ہے، جس کی فرما برداری کرنا ہم پہ ضروری ہے۔ یعنی یہاں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بتائی گئی ہے کہ اصل جو ہدایت ہے، راہ راست ہے، سیدھا راستہ، صراط مستقیم، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کی جو ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے، اس کے علاوہ کسی اور مذہب کے اندر ہدایت نہیں ہے۔ دوسری یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دو، اپنی مرضی اور اپنی رائے کو استعمال نہ کرو کہ پردہ میری مرضی نہیں تو میں نہ کروں، اور داڑھی میری مرضی نہیں تو میں نہ کروں، میک اپ میں اپنی مرضی سے کروا لوں، لباس میں اپنی مرضی سے پہن لوں۔ نہیں، پھر اپنا تن من دھن ہر چیز اللہ کے لیے متی کر دو، فرما بردار کر دو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پہنانا چاہتے ہیں، جس طرح کا پہناوا اللہ کو پسند ہے، کس طرح کا؟ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خَیْرٌ، ایسا لباس جس میں تقوی کی جھلک ہو وہ بہتر ہے۔ تو پھر تقوی کا لباس پہنو، تقوی والی شکل بناؤ، کھانا پینا متقی لوگوں جیسا ہو، سونا جاگنا نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ہر کام میں پھر اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ کچھ بھی کر رہے ہو تو آگے حدیث کا مسئلہ آ جائے، کوئی شخص اٹھ کر تمہیں یہ کہہ دے کہ آپ کا یہ کام شریعت کے خلاف ہے، ایسے کریں، فوراً اپنا رستہ بدل لو اور شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کام کو کر گزرو۔ یہ ہے اسلام، لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ہم اپنے آپ کو رب العالمین کے لیے متی کر دیں۔ بعض لوگوں کے کاروبار غلط ہوتے ہیں، حرام کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا کام شرعی طور پر حرام ہے تو وہ فوراً اپنے اس کاروبار کو بدل دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کی جھولیاں نفع سے بھر دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ امن، تسکین، برکت، سب کچھ اللہ ان کو دے دیتا ہے۔
تیسرا فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، پڑھو نہیں، قائم کرو۔ قائم کرنے کا مطلب کہ نماز پڑھنے کے بعد نمازی کے ہر فعل سے نماز جھلکتی ہوئی نظر آئے۔ نمازی کی گفتگو بے نمازی کی طرح کی نہیں ہوتی، اس کے معاملات، اس کا آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، اس کے اوقات، اس کے سارے سلسلے، ہر چیز میں نماز کی جھلک آئے کہ وہ کام کرے تو نماز کے اوقات دیکھ کر کرے، سفر کرے تو اوقات دیکھ کر کرے، کہیں نوکری کرے تو نماز کی شرط پہلے لگائے، حلال کام کرے، حرام سے بچے، یہ سب چیزیں نماز کی اقامت میں آ جائیں گی۔ چوتھا حکم دیا کہ واتقوا، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، یعنی اس میں تو پوری شریعت ہی آ جاتی ہے کہ جو کچھ اللہ نے کہا ہے کرو وہ کرو، جو کہا ہے نہ کرو اس کو نہ کرو، یہ ہے تقوی۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، پانچویں چیز یہ ہے، اور وہ ذات وہی ہے، وہ اللہ، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یعنی اپنے حشر پر یقین رکھو۔ جب بندہ اپنے حشر پر یقین رکھتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جانا ہے اور حساب دینا ہے، تو پھر وہ کسی کا حق بھی نہیں تلف کرتا، پھر وہ ڈرتا ہے، اگر اسے غلطی ہو جائے تو اس کی تلافی کر دیتا ہے۔ وَيَوْمَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، چھٹی چیز، وہی ہے اللہ، اللہ وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے پر اور اس کے خالق اور رازق ہونے پر وہ یقین رکھے۔ اس طرح جس طرح سورج کے دن کے وقت نکلنے کا یقین ہوتا ہے، چاہے بادل ہوئے ہوں یا ہم کمرے میں بیٹھے ہوں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ سورج نکل آیا، اس طرح وہ اللہ کی وحدانیت پر اور اس کے خالق ارض و سماوات اور اس کے یعنی قدرت، ہر چیز پر اس کی قدرت، اس کے قادر ہونے پر یقین رکھے۔ ساتویں بات یہ فرمائی کہ وَيَوْمَ یقول لَهُ کُن فَیَکُون، جس دن اللہ تعالیٰ قیامت کو کہے گا کہ کن، برپا ہو جا، تو وہ برپا ہو جائے گی، یعنی قیامت کے برپا ہونے کا بھی اور ہر کام کے ہو جانے کا وہ اللہ پر یقین رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ اعتقاد رکھنا کہ وہی قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کے ارادے کے اندر اور اس کے ارادے کے آگے کوئی حائل ہونے والا نہیں ہے، حتیٰ کہ قیامت جیسا حادثہ بھی جب وہ رونما کر دے گا تو ہو جائے گا۔ قولہ الحق، یہ آٹھویں بات ہے کہ اس کا ہر قول سچا ہے، یعنی قرآن مجید کا ایک ایسا حکم جس کو ہم اپنی نظر میں چھوٹا سمجھتے ہیں وہ بھی برحق ہے، اور اس کے بڑے بڑے احکامات بھی برحق ہیں۔ دنیا کا پیدا کرنا، لوگوں کا پیدا ہونا، مرنا، حساب و کتاب، آخرت کے معاملات، دنیا کے معاملات، سب چیزیں، ہر معاملے میں اس کا قول سچا ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، یہ نویں بات ہے کہ اسی کی بادشاہی ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اس کے نفخہ اولیٰ کے بعد جب سب لوگ مر جائیں گے اور دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ جھانکیں گے اور فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کہ بادشاہ کون ہے، تو کوئی اس کا جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی ہے جو ایک ہی ہے اور زبردست ہے، کہ جس نے پوری کائنات کی مخلوقات کو مار کے رکھ دیا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب کہا جاتا ہے کہ مخلوقات کے مرنے کے بعد صرف حاملین عرش کے جو فرشتے ہیں 8، ان کے علاوہ باقی تمام فرشتوں کو بھی موت دے دی جائے گی، تو پھر اللہ پوچھے گا کہ بتاؤ آج بادشاہی کس کی ہے، تو اس بات پر ایمان رکھنا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن بھی اسی کی بادشاہی ہوگی۔ عالم الغیب والشہادہ، یہ 10ویں بات ہے کہ وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، یعنی ہم کوئی کام چاہے کتنا چھپ کر کریں یا کہیں بھی جا کر کریں، اللہ کے علم سے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اللہ کا علم ہر جگہ پر موجود ہے، وہ اپنی کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ رہا ہے، اور یہاں تک کہ یعنی جس طرح ہم اسی صورت میں پڑھ آئے ہیں کہ کوئی پتا بھی ایسا نہیں ہے جو گرے اور اللہ کے علم میں نہ ہو، بلکہ اللہ کے علم میں ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، یہ 11ویں بات ہے کہ وہ حکمت والا ہے،
یعنی اگر اس کے پاس اتنی پاور ہے، سپر پاور ہے، تو وہ ہر کام دانائی سے کرتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس پاور ہوتی ہے اگر عقل نہ ہو تو ان سے بڑا درندہ اور ظالم اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یعنی یہ مبالغے کا صیغہ ہے فعیل کے وزن پر، کہ اس کی حکمت نہایت عمدہ ہے اور مکمل ہے۔ الخبیر، یہ 12ویں بات اللہ نے ذکر کی ہے کہ وہ ہر معاملے میں باخبر ہے، یعنی عالم الغیب ہے، اور جو عمل کوئی انسان کرتا ہے اس سے وہ باخبر ہے، اور انسانوں کا یا جنوں کا یا کائنات کی تمام مخلوقات کا کوئی بھی فعل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ یہ آیات جو ہم نے آج پڑھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی توحید میں، بلکہ یہ پوری صورت ہی اتنی عظیم ہے کہ ہم اس کا حق نہیں دے سکے، اور بس صرف ہم نے اس کا یہ مختصر سا ترجمہ کیا ہے اور اس کے سمجھنے کے لیے چند الفاظ بیان کیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور اس کی عبادت اس طرح کریں جس طرح وہ پسند کرتا ہے، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری میں ہم اپنی زندگیوں کو ختم کر دیں۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے بچائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہم ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کاملہ سے نیک بندوں میں شامل رکھنا، اس دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔